औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकी स्टूडियो शिकागो से आपका मेज़बान सैयद अदील मुस्लिम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे लिए बाइस सादत और खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान मारूफ आलिम दीन स्कॉलर जनाब डॉक्टर सखावत हुसैन संधरालवी साहब मौजूद हैं और इन्हिदाम जन्नतुल बकी इस तहरीक के हवाले से आज हम उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो बकी ऑर्गेनाइजेशन बकी टीवी की जानिब से हम आपके बहुत मशहूर हैं, मुतशक्किर हैं कि आपने बहुत ही मसरूफ़ स्केजुल में से हमें कुछ वक्त इनायत किया और इसके साथ ही हमारी कोशिश आज यही होगी कि इस कलील और मुख्तसर दौरानिए में हम आपके तासुरात, आपकी तजावीज़ और आपके ख़यालात जो है वो जानने की कोशिश करें और उससे मुस्तफ़ीद हों। आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि इन्हिदाम जन्नतुल बकी एक ऐसा सानिया है जिसको अब तकरीबन 100 बरस गुज़र चुके हैं और एक ऐसा कभी फेल कि जिसमें आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम, उम्महातुल मोमिनीन, असहाब रसूल और अकाबरीन कुरैश की आखिरी आरामगाहें, उनके कबूर को मिस्मार किया गया। आप इस पूरे अमल को किस तनाजुर में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बकी टीवी की तमाम इंतज़ामिया का बिलाख़ास जनाब का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे इस खिदमत के लिए मौका फ़राहम किया। अल्लाह करीम अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन, बकी टीवी और अल-बकी के नाम पर चलने वाली सारी तहारीक को कामयाबी से हमकिनार फरमाए। इलाही आमीन, इलाही। जहाँ तक ताल्लुक़ है अल-बकी का और इन्हिदाम जन्नतुल बकी का, 1 सेंचुरी तकरीबन गुज़रने को है कि 100 साल तकरीबन पहले इन लोगों ने, यानी जो तकफीरी कह लें या रेडिकल एलिमेंट्स कह लें, इन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के फतवे से मुताअस्सिर होकर जन्नतुल बकी को मिस्मार किया, मुनहदिम किया। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। ये सिर्फ शियों का केस नहीं है। अगर अल-बकी को प्रोटेक्ट न किया गया तो कल ये भी इम्कान है कि ये रोज़ा रसूल को भी गिरा दे, जैसा कि हम देखते हैं कि इन्होंने मौलिद रसूल को तो गिरा ही दिया। अब बीबी खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम का बैतुल शरफ भी इन्होंने मिलिएट कर दिया है। इसलिए अल-बकी की प्रोटेक्शन के लिए तमाम शिया सुन्नी मुसलमान मिलकर काविशें करें ताकि इनकी आगे जुर्रत न हो मज़ीद तौहीन रसूल और तौहीन अहले बैत, तौहीन असहाब, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन और तौहीन तबा ताबईन करने की। बेशक बेशक, बहुत वजह फरमाया आपने। आपके ही आपने जिस अंदाज में बयान किया, इसी से मेरे जहन में एक सवाल ये उठता है कि बकी को देखा जाए, अगर जन्नतुल बकी को देखा जाए तो ये एक ऐसी मुक़द्दस जगह है कि जहाँ पे एक ही मुकाम पे अनवार तौहीद और आले रसूल जिस तरह मौजूद हैं, जैसे कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और फिर उसके बाद आइम्मा कराम की जो है वो कबूर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि जैसे आपने अभी तस्करा किया कि मुस्लिम उम्मा की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? मुस्लिम उम्मा को ये सोचना चाहिए कि जो मोहम्मद इब्ने सऊद वगैरह ने ये हरकत की, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के फतवे के मुताबिक, ये एक तरफ कुरान मजीद की मुखालफत है, इसलिए कि कुरान कहता है सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, मारना और कब्रें बनाना ये अल्लाह का जाब है, ये अल्लाह से मुखालफत है। अगर कब्रों का महफूज रखना जायज़ न होता तो हमें आदम और हव्वा की कब्रों का इल्म कैसे होता?
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نوح اور ہود اور صالح کی قبروں کا علم ہے، ہم ابراہیم و موسیٰ کی قبروں کو جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یعقوب و یوسف کی قبریں ہمیں معلوم ہیں، تو انبیاء کے ادوار میں قبروں کی حفاظت جائز تھی۔ انہوں نے ایک طرف قرآن کی مخالفت کی، دوسری طرف حضور پاک کی گستاخی کی۔ یہاں پر 4 امام دفن ہیں، وہ فرزندان رسول ہیں، بے شک رسول کی 2 پھوپھیاں دفن ہیں، رسول کی سوائے 3 ازواج کے ساری ازواج یہاں پر دفن ہیں، اللہ اکبر، حضور کے کزن یہاں دفن ہیں، 5000 سے 10,000 تک تو اصحاب یہاں دفن ہیں، کچھ شہدائے بدر یہاں دفن ہیں، کچھ شہدائے احد یہاں پر دفن ہیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون کی یہاں قبر ہے، جو پہلے مرحوم ہیں، پہلے مدفون ہیں بقیع کے اندر، جن کی قبر حضور نے خود پختہ بنوائی تھی، صاحبان لگایا تھا، اللہ کتبہ لکھوایا تھا۔ حضرت ابراہیم ابن رسول اسلام سلام اللہ علیہ یہاں دفن ہے۔ حضرت ابراہیم کی بھی یہ توہین ہے، رسول کی بھی توہین ہے۔ اور جو مخدرات عصمت و طہارت ہے، جیسے بی بی ام کلثوم ہے، بی بی رقیہ حبابہ ہیں، بی بی رباب ہیں، بی بی لیلہ ہیں، وہ ساری بیویاں یہیں پر دفن ہیں، بی بی فاطمہ کبریٰ ہیں۔ تو یہ توہین خدا، توہین رسول، توہین قرآن، توہین سنت، توہین حدیث، توہین اہل بیت، توہین اصحاب، توہین امہات المؤمنین اور توہین ملت اسلامیہ۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، یہ کہنے میں مجھے عذر نہیں ہوگا کہ یہ دین کی اساس ہے، یہ محبت ہے، یہ تقاضا ہے کہ ان روزوں کو، ان قبور کو جو ہے وہ ایک احترام کی نظر سے دیکھا جائے، بلکہ اس کے بالکل ایک متضاد عمل انجام دیا گیا اور ان کی توہین کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جب ہم اس تحریک کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری وہ جہد اور ہماری کوشش موجود ہو کہ ہم ان قبور کو واپس بحال کریں جو یہ اوریجنل شیک میں اصل صورت میں موجود تھیں، ہم اس تحریک کو کس انداز میں مزید مؤثر کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ شکاگو سے البقیع آرگنائزیشن جو شروع ہوئی، اس نے بہت کام کیا ہے۔ ہم نے بھی نیو یارک میں الحمدللہ کام کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلکہ میں تو 70s سے الحمدللہ کربلا گام شاہ سے اس مشن میں اللہ پاک آپ کو مولانا سلامت ابرار رکھے، حسین ماشاءاللہ شیرازی صاحب قبلہ تھے ہمارے بزرگ، ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ میں شریک و شامل تھا۔ جس طریقے سے شکاگو کے جوانوں نے، مومنین نے ماشاءاللہ، اور مولانا محبوب مہدی صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید اب ہمیں انڈو پاکستان سے ہٹ کر عرب، عجم، افریقہ، امریکہ، یورپ، ویسٹ اور ایسٹ، یو کے وغیرہ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں اس میسج کو اہم کرنا چاہیے۔ جتنا ہم پروٹیسٹ کریں گے اتنا جلدی یہ روزے تعمیر ہوں گے۔ میرا یقین ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ روزے انشاءاللہ۔ تعمیر ہوں گے اور پراپگنڈے میں نہ آئے۔ آج کل کچھ پراپگنڈا ایسا کیا جاتا ہے، ابھی جو ہمارا مظاہرہ تھا واشنگٹن ڈی سی میں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اب تو ایران اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، بالکل صحیح، لہذا اب بقی بن رہا ہے، اب مظاہرہ نہ کریں۔ نیو یارک میں بھی ہمیں یہی کہا گیا۔ تو پراپگنڈے میں نہ آئے۔ ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں وہ شگون اچھا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، مگر ہم امید نہیں رکھتے ہیں کہ سعودی عرب والے صرف ان کے پیچ اپ کے بعد روزوں کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ ہمیں اس وقت تک اپنی اسٹرگل جاری رکھنی چاہیے جب تک روزے ان سے بہتر تعمیر نہ ہو جائیں جیسے 100 سال پہلے منہدم کیے گئے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بجا فرمایا۔ اور اس دعا کے ساتھ خاص طور پہ یہ پیغام بقی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں دیکھا جائے گا انشاءاللہ کہ ہم اگر اس تحریک کے اوپر اس حوالے سے متفق ہو جائیں کہ ہم جس صورت میں بھی اپنی کوشش، اپنی کاوش اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو خاص طور پہ جتنے بھی معصومین جو آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کی شہادت، ان کی ولادت کا دن آتا ہے، تو کم از کم اسی دن اس عزم کا اعادہ کریں کہ ہم
نہ صرف منتظر ہیں بلکہ جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پیش آئے اس تحریک میں وہ ہم ہمیشہ اس میں شامل ہوں. حضور کے چچا ہیں، حضور کی چچی ہیں، حضور کی مربیہ ہیں ماشاء اللہ. بی بی حلیمہ. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو حضور کی توہین ہے، یہ صرف شیعوں کا کیس نہیں ہے، بے یہ شک، بے امت شک. مسلمہ کا کیس ہے. میں آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں جزاک اللہ. جناب سید عدیل مسلم رضوی صاحب اور آپ کے دونوں جو کالیگ ہیں جو بکی ٹی وی میں اس ماشاء وقت اللہ. یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. اللہ کریم آپ سب کو اجر و جزا مرحمت فرمائے، آمین. اور ہم انشاءاللہ جلد اپنے ائمہ بقی اور مظلومین بقی کے روزوں کو دیکھیں. آمین ثم آمین. اللہ پاک سے یہ دعا ہے صدقہ محمد و آل محمد کے علماء حق کا سایہ سر پہ سلامت رہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بسم اللہ. اپنے قیمتی وقت سے آج جو ہے وہ اس تحریک کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ شرف بخشا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اپنے خیالات اپنے تاثرات بیان کیے. سامعین ناظرین، انشاءاللہ العظیم ہم اگلی نشست میں بالکل اسی طرح سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات کے مزید تاثرات اور انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے والسلام.